کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کے ملفوظات کو دلیل العارفین کتاب میں جمع فرمایا. آپ کا پہلا فرمان سنیں. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نماز کے بغیر خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. کوئی شخص، کوئی بندہ کہتا میں رب دا بڑا قریبی ہاں، میں بڑا ولی ہاں. اج کل جی میں 2 نمبر پیر بنے بھنگ پی کے چرس پی کے اسی بڑے ولی کامل ہاں، یعنی شریعت کے باغی ہیں، شریعت سے بھاگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ولی ہیں اور نماز کی طرف نہیں آتے. آدھے ساڑھی جا کے مدینے ہوندی ہے نماز، سن لوڑ ہی کونی سی ہر ویلی نماز میں جو آدھے ہوندے ہاں. اللہ نے نبی نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، تسی آدھے ہو ہر ویلی نماز میں ہوندے ہاں. وہ کیڑی نوی نماز پڑھی ہے جڑی نبی پاک بھی نہیں پڑھ سکے، تسی پڑھنی شروع کر دیتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی جو ہے، جو اللہ کا بندہ کبھی بھی نماز کے بغیر رب دا قریبی دوست نہیں بن سکتا. بابا کہ میں نماز بھی نہیں پڑھنی تو میں رب دا قریبی بن جاواں، یہ میری بات نہیں ہے. یہ خواجہ معین الدین چشتی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ نماز کے بغیر کوئی بھی بندہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر دیتا کر سکتا. فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے اور نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے رب سے شیئر کرتا ہے، اپنے رب سے یہ راز جو ہے وہ بتاتا ہے. تو دوسرا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کا حق ادا نہیں کرتا وہ خدا کا حق ادا نہیں کرتا. یعنی آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز کا حق ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب کہ جو نماز کو خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتا. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، حرکتیں ہماری کبھی ادھر خارش کر رہے ہیں، کبھی ادھر، کبھی ٹوپی نہ کیتی، کبھی پیشہ کیتی، یہ خشوع و خضوع نہیں ہے. یہ نماز میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، کبھی پاؤں آگے رکھا، کبھی ادھر رکھا، کبھی دائیں. تو نماز جو ہے اس میں خشوع و خضوع ہونی چاہیے. ہمارے اشارے کبھی ادھر خارش کرنا، کبھی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. تو نماز جو ہے وہ کامل وہی ہے کہ ہماری توجہ بھی رب کی طرف ہو اور اس میں ہماری جو ہے غیر شرعی حرکتیں ادھر ادھر خارش کرنا یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو دوسرا آپ نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اور فکر آخرت کا پیغام آپ نے دیا جو ہے دیتے ہوئے فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا. اس بزرگ کے پاس جب گیا تو اس نے مجھے جو ہے وہ نصیحت کی، وہی آپ یعنی اپنے مریدین کے سامنے بیان کر رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، یہ لوگ جو دنیا اور دنیا داری میں مشغول ہیں، یہ جو لوگ دنیا اور دنیا داری میں مشغول ہیں، دنیا دے پیچھے لگے، دنیا دے شغل دے مگر اور آپ فرماتے ہیں یہ دنیا دار اصل میں رب سے بہت ہی دور نکل گئے ہیں، اپنے رب سے بہت ہی دور جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ انہیں اپنے آخرت کے سفر کی تیاری کرنی چاہیے. جو دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کے پیچھے جو ہیں وہ دوڑے ہوئے ہیں، دولت کمانے کے حوالے سے آگے ہی جا رہے ہیں، تو اپنے رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دنیا بھی رکھیں لیکن اس سے پہلے اپنے رب کی جو ہے وہ اس کی باتوں کی طرف یاد کریں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دنیا کے پیچھے بھاگے رب سے بہت دور چلی گئی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت سی مشکل ترین جو ہے وہ منزلیں ہیں، جن منزلوں کو بڑی احتیاط سے ہم نے عبور کرنا ہے، طے کرنا ہے. ان منزلوں کو وہ کون سی منزلیں ہیں؟ جب تیری روح نکل رہی ہوگی، جب تیرے جسم سے جان نکل رہی ہوگی، پھر قبر کی منزل، پھر حشر کی منزل، یہ ساری منازل جو ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مرحلے ہیں، قبر میں سوال و جواب، یہ سارے جو ہیں وہ مرحلے آپ فرماتے ہیں کہ طے کرنے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے اس بزرگ سے سنی نصیحت، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ اس دن سے آپ فرماتے ہیں قسم با خدا جس کے دست اقدس میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دن سے یعنی میں اتنا پریشان ہوں، مجھے جو ہے وہ ہولناکیاں، وہ میرا دل جو ہے پگھل رہا ہے. وہ واقعہ جب میرے سامنے آتا ہے کہ میں نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ ان مرحلوں سے میں کامیابی کے ساتھ گزر جاؤں گا. تو ایک ولی کامل کا یہ حال ہے کہ وہ بھی قبر کے لیے، حشر کے لیے،
اتنا پریشان ہے، تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس مقام پہ ہیں، تو ہمیں بھی اپنی زندگی جو ہے اسے سنوارنے کے لیے اپنے رب کی طرف آنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکام میں سستی نہ کر، یہ جو ہے وہ آپ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سے سچی محبت کرنے والوں کی پہچان یہ ہے احکام شریعت میں سستی نہ کرے تاکہ وہ جو چاہے وہی ہو جائے۔ پہلی نصیحت یعنی چوتھی کہ جب بندہ اپنے رب کے تابع ہو جاتا ہے، رب کی ہر بات کو مانتا ہے، پھر وہ مقام آتا ہے کہ بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے، جو زبان سے نکالتا ہے رب وہی کر دیتا ہے۔ یعنی اب جو اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ کریم جب احکام کی پابندی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، تو پھر رب وہی کرے گا جو زبان سے وہ نکالتا جائے گا۔ تو اللہ سے سچی محبت کرنے والوں کی پہچان یہ آپ نے بتائی کہ اللہ سے سچی محبت یہ ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بوجہ شرعی ماں باپ اور بھائیوں سے قطع تعلق کر لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے ماں باپ بھائی جو ہیں وہ کہیں گے یہ شراب پی، یہ برا فعل کر، وہ کہے کہ تم میرے ماں باپ ہو، تم میرے بھائی ہو، میں اپنے رب کی نافرمانی کر سکتا نہیں ہوں، اپنے ماں باپ کی بات کو بھی ٹھکرا دے، بلکہ اپنے رب کی بات کو سامنے رکھے کہ یہ غلط کام ہے، اس سے میں نے دور رہنا ہے، اس سے میں نے باز رہنا ہے۔ تو اسی طرح آگے آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کی صفات، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہیں، وہ آپ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب یعنی اچھی صفات والے لوگ، اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں۔ تین لوگ آپ نے بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قریبی بندہ، اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو دریا کی طرح سخاوت کرنے والا ہو۔ کون فرما رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست وہ بندہ ہے جو دریا کی طرح سخاوت کرنے والا ہو، کنجوس نہ ہو، جو ایسی خوبی رکھتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، وہ اللہ کا یار ہوتا ہے۔ تو دوسری آپ نے جو ہے وہ بیان فرمائی کہ وہ خوبی یہ ہے کہ سورج کی طرح شفقت کرنے والا ہو، سورج کی طرح شفقت کرنے والا ہو۔ سورج کیسا شفقت کرتا ہے؟ غریب کے گھر میں بھی دودھ دے رہا ہے، امیر کے گھر میں بھی دے رہا ہے، سب سے برابر ہی شفقت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ خوبی اللہ کے دوست میں ہوتی ہے کہ وہ بھی ہر ایک کے ساتھ شفقت محبت پیار کرنے والا ہے۔ وہ زمین کی جو ہے مانند تواضع ہر ایک کے لیے عاجزی اور انکساری جو ہے وہ کرتے ہوئے یعنی بچھ جانے والا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی آپ نے فرمایا کہ جو صحبت ہے، آگے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت بیان کرتے ہوئے کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے۔ نیکاں دے کول بانا، نیکاں دی گل سننی، ایک کام کرنے نہ ہو نیک آپ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت جو ہے برائی بدی کرنے والوں یعنی عمل سے جو ہے وہ جو ہے بری ہے، برائی جو ہے برے لوگوں میں بیٹھنا بدی سے برا عمل ہے، اس لیے برے لوگوں کی محفل سے دور رہنا چاہیے۔ جو ہر وقت غیبت کر رہے ہوں، برائیاں کر رہے ہوں، یعنی ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کی صحبت سے دور بچنا چاہیے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ایک کرامت نہیں، سینکڑوں کرامتیں آپ کی ہیں۔ آپ نے ہندوستان میں یعنی بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ ایک استاد اگر کسی بچے کو قرآن پڑھا دینا تو وہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے، یعنی لوگ آگے قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ جتنا لوگ قرآن پڑھیں گے یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، اور یہ بندہ جو شروع یعنی آغاز کرنے والا تھا پہلے بچے کو قرآن پڑھانے والا، جتنے پڑھتے گئے وہ قبر میں چلا گیا پڑھانے والا، ان سارے پڑھنے والوں کا جس نے سلسلہ شروع کیا تھا ان سب کا ثواب اس اکیلے کو قبر میں پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کے حوالے سے۔ تو جس بندے نے برے صغیر میں 99 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھایا، اسلام کی دولت سے ان کے سینوں کو منور فرمایا، تو 90 لاکھ ہندو جو اسلام میں آئے ان سب کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ آپ کی قبر میں بھی آپ کو اس کا حاصل
पहुंच रहा है, उसका अजर पहुंच रहा है। तो ये औलिया कराम जो बुजुर्गान दीन हैं, इनका असल मिशन, असल काम यही होता है कि भटके हुओं को राय रास्ता लाना, जो अल्लाह के रास्ते से हट जाते हैं उन्हें सीधे रास्ते पर चलाना। और वो कभी भी शरीयत के बागी नहीं होते, वो कभी भी बेअमल बेदिमागी नहीं होते। अल्लाह का वली शरीयत का पाबंद होता है और वो शरीयत की पाबंदी का ही लोगों को हुक्म देता है। हमें भी जरूरत है कि हम उनके नक्शे कदम पर चले। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, आज 7 रजब है, कल का जो दिन गुजरा है 6 रजब को आपका इंतकाल जो है